کو جزائے خیر دے. آپ کی برکت سے آج ایسی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئیں گی، بہت کام آئیں گی. اچھا، یہ کچھ چیزیں یاد کرنے کی ہیں. کچھ جس کو غصہ بہت آتا ہو، وسیم، غصہ آنا فطری بات ہے. جس کو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق آپ نے فرمایا جس کو غصہ نہیں آتا وہ تو گدھا ہے. ہاں، کم و بیش الفاظ ہے. تو غصہ آنا فطری بات ہے. غصے کا اظہار کرنا، یہ اس سے بچنا کہ اظہار نہ ہو جائے، یہ بڑے اخلاق کی نشانی ہے. دو چیزیں دوستوں اللہ نے بڑی کم اتاری ہیں دنیا کے اندر. ایک سنسیرٹی، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے، اخلاص اللہ نے تھوڑی اتاری ہے. ٹھیک، ہاں. اور ایک اچھے اخلاق، یہ اللہ نے تھوڑے اتارے ہیں. ہاں، یہ ریئر ہیں. اور ان دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کا جڑواں بھائی بنا دیا ہے. ہاں، ایمان، اخلاص، اخلاق، یہ تینوں جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے یہ تینوں تب دوں گا جب ان کو مانگو گے. یہ مانگنے پڑتے ہیں. واہ، یہ ڈیولپ ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے، پھر اس کے بعد مانگنے پڑتے ہیں. ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی وسیم. میں ایک شادی پہ، مجھے ایک دوست لے گئے، یار آؤ ان سے میں آپ کو ملواتا ہوں. میں ان سے ملنے گیا تو بیٹھے ہوئے تھے. تو ملوانے سے پہلے مجھے جو صاحب جن کے گھر میں گیا تھا انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ ان کو میں نے ایک دفعہ انوائٹ کیا اپنے گھر. اب سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں. ان کو میں نے اپنے گھر انوائٹ کیا. جب میں نے گھر انوائٹ کیا، وہ میرے گھر آ گئے تو مجھے پتا چلا میں نے ایک ایسے صاحب کو انوائٹ کیا ہوا ہے جن سے ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہے. تو جب یہ گھر آئے تو میں نے کہا حضرت اوہو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو غلطی سے انوائٹ کر لیا، وہ اصل میں نے فلاں کو بھی بلایا ہوا ہے، آپ کا ان کا جھگڑا. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، واپس چلے گئے. اچھا، کہا اگلی دفعہ میں نے اگلے کھانے پہ پھر ان کو بلا لیا، اور پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو فلاں حضرت کو بھی بلایا ہوا ہے، وہ ان کو پسند نہیں کرتے. وہ یہ جب پہنچے ہیں تو مجھے ٹھنڈے پسینے آ گئے. میں نے کہا حضرت بڑی معافی چاہتا ہوں، میں آپ اگر برا نہ ماریں چلے جائیں واپس. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چلے گئے پھر سے واپس. 3 دفعہ ایسے ہوا. کہا یہ میں نے آج 4تھی دفعہ ان کو بلایا، 4تھی دفعہ بھی آ گئے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں، جب تک کارڈ نہیں آئے گا ہم نہیں جائیں گے. پھر میں نے ان سے پوچھا حضرت آپ 4تھی دفعہ ہی آ گئے. انہوں نے پتہ کیا جواب دیا مجھے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ مجھے 50 دفعہ بلا کے 50 دفعہ واپس بھیجتے، 51ویں دفعہ اگر بلاتے میں پھر بھی آ جاتا، کیونکہ انویٹیشن پر جانا میرے نبی کی سنت ہے. تو میں اپنے نفس کو اپنے نبی کی سنت کے آگے قربان کر دوں گا. یہ اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. یہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاؤں کو اللہ رائیگاں نہیں کرتے. واہ واہ، کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ، اپنے نفس کو اللہ کے بندوں کے آگے ذلیل کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے میری تو ناک کٹ جائے گی، یہ ایسی بات نہیں کرتے. تو جب غصہ آئے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس کو پڑھ لو. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وسیم بھائی، اگر ہر نماز کے بعد اگر کوئی اس کو پڑھے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو غصے پر قابو کرنا سکھا دیں گے. میری جو بہنیں سن رہی ہیں، ان کے شوہر جو غصہ کرتے ہیں ان کو یہ بات بتاؤ کہ بھائی آپ یہ دعا پڑھ لیا کریے. یا اگر شوہر کو غصہ آئے آپ اس کے منہ پر یہ دعا پڑھ لیا کریے. اور اگر 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں، عرب کیا کرتے ہیں فوراً درود پڑھ لیتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، تو یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، جو غصے کو قابو کرتا ہے، غصے کی حالت میں ابھی بولنے سے پہلے جو دعا مانگو گے وہ اسی ٹائم پوری ہو جائے گی. غصے کی حالت میں جو دعا مانگی جائے گی اسی سیکنڈ پوری ہو جائے گی. مجھے یاد ہے مولوی طارق جمیل صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم بنگلہ دیش گئے ہوئے تھے، میں اور مولانا. تو وہ ایک بنگالی نوجوان آیا اور مولانا کے ساتھ ایسی فصیح قسم کی اس نے عربی بولی، ہم بھی حیران رہ گئے. تو مولانا نے اس سے پوچھا کہ تو نے کہاں سے سیکھی؟ کہا حضرت سیکھی تو بعد میں شدید غصے کی حالت میں نے اللہ سے یہ دعا کر لی، یا اللہ مجھے عربی زبان کی فصاحت عطا فرما. اللہ نے مجھے عربی زبان کی فصاحت عطا فرما دی. سبحان اللہ. مولانا نے کہا دھت تیرے کی، اپنے لیے اور امت کے لیے ایمان مانگتا، یہ کیا دعا مانگی تو نے؟ لیکن یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وسیم بھائی. جی
अच्छा, एक ये हो गया। एक जो अमीर कौन कौन होना चाहता है, टेलीविजन पे जो बैठे हैं वो भी हाथ उठा के बताएं भाई हम भी अमीर होना चाहते हैं। यहां कोई नहीं होना चाहता, चलो फिर ये वाली दुआ ये रहने देता हूं। यहां कोई नहीं होना चाहता, फिर ये रहने देता हूं मैं। हाँ, गनी कौन होना चाहता है? होना चाहते हैं? हाँ। जब अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई चीज ऑफर करें, अल्लाह की ऑफर आए, फौरन हाथ उठाना चाहिए, मुझे चाहिए। ऐसे नहीं दिखाना चाहिए नहीं नहीं मेरे को जरूरत नहीं, फौरन हाथ उठाना चाहिए, जी मुझे जरूरत है, अल्लाह मुझे गनी कर दे। एक होता है अमीर होना, एक होता है गनी होना। गनी मुख्तलिफ है। गनी वो है जिसको अल्लाह ने दिया है लेकिन उस माल की मोहब्बत के बगैर दिया है। जो फजर की नमाज के बाद से लेकर दिन के खत्म होने तक 300 दफा अल मलिक पड़ेगा, अल्लाह उसको गनी कर देगा। अल मलिक अल्लाह उसको गनी कर देगा, मालदार कर देगा। और वो होता है ना 12 बजे के बाद जवाल का टाइम, हाँ, अगर फजर के बाद याद ना रहे तो जैसे ही जवाल का टाइम खत्म हो उसके बाद जो 120 मरतबा जो 120 मरतबा अल मलिक पड़ेगा, अल्लाह उसको भी गनी कर देगा, मालदार कर देगा। तो पहली दुआ है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह आल इमरान आयत नंबर 134। और फजर की नमाज के बाद 300 दफा अल मलिक, या जवाल के बाद 120 मरतबा अल मलिक जो पढ़ लेगा, अल्लाह उसको मालदार कर देगा। उसको किसी की जरूरत नहीं होगी, लोगों को उसकी जरूरत होगी। आइए वसीम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं आप कहने लगे आइए अमीर हो जाते हैं तो पढ़ लेंगे, अल्लाह मुझे आपको गनी कर दे, हाँ, ताकि आप अपना सारा माल मुझे दे दें। आप ब्रेक के बाद मिलते हैं।